الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میں اپنی بات کو مختصر کرنے کی کوشش کروں گا ان الفاظ کے ساتھ کہ اس طرح کے شعر اقبال نے جن لوگوں کے بارے میں کہیں کاش کہ ان ایسے لوگوں کو ہمیں دیکھنا نصیب ہو جائے. تحریکوں کا سماجی کردار ایک اثر ہے سلف سے ماثور، اسے میں بات کا آغاز کروں گا. اور ان کے ہاں بہت زیادہ یہ ذکر ہوتا تھا، یا ابن آدم ان اللیل والنہار یعملان فیک فاعمل فیہما، کہ اے ابن آدم یہ جو لیل و نہار ہیں ان کی گردش ہے، یعنی زمانہ یہ تم میں مسلسل تبدیلیاں لے کر آ رہا ہے، تم پر مسلسل اثر انداز ہو رہا ہے. 10 سال پہلے شاید ایک بال سفید نہ ہو، 10 سال کے اندر بدل کر کچھ سے کچھ کر دیا. ان اللیل والنہار یعملان فیک، زمانہ تمہارے اندر مسلسل عمل کر رہا ہے. فاعمل فیہما، تو اس زمانے کے اندر کوئی تبدیلی لیا، اس زمانے کے اندر تو متحرک ہو اور اس کو بدل کر رکھ دے. تو یہ بدل کر رکھ دینا، تحریک کی ایک تعریف جناب سلیمی صاحب نے کی ہے جو کہ بہت اچھی ہے اور اقبال کے شعر پر مبنی تھی. تو بنیادی طور پر تحریک جو ہے وہ جو موجود ہے اس کو مطلوب سے بدل دینے کی ایک پہم، مسلسل، زوردار اور مؤثر اور باسمت کوشش کا نام ہے. تو یہ جس حال میں آپ ہیں اس سے کسی ایسے حال میں جانا جو کہ آپ کا مطلوب ہے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو تو وہ مطلوب آپ کا وہی ہو سکتا ہے جو آپ کے دین کا مطلوب ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا میں توجہ چاہوں گا، قرآن مجید کے اندر یہ جو لفظ آیا ہے شہید کا یا شاہد کا، جس کا تھوڑا سا ذکریہ صاحب نے بھی کیا اپنی گفتگو کے اندر، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. یہ شہادت بنیادی طور پر کیا ہے؟ ظاہر ہے اس کا ایک بہت بڑا مفہوم ہے، اور جو میں عرض کروں گا وہ اس پورے مفہوم کو ان چند چیزوں کے اندر محصور کر دینا نہیں ہے. بہرحال ان کی اپنی وسعت اپنی جگہ پہ باقی رہے گی. تو اس کا جو ایک پہلو ہے وہ یہی ہے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ لوگوں کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے. معاشرے کے اندر ایک محسوس ہونے والی چیز، معاشرے کے اندر ایک ایسی حقیقت جو کہ جسے کہتے ہیں وائبرنٹ، وہ وائبریٹ کرتی ہے، اس کے اندر ایک اہتزاز ہوتا ہے، اس کے اندر ایک حرکت ہوتی ہے، ایک ایسا عمل جو کہ معاشرے کے اندر کوئی اپنا پتہ دیتا ہو. تو شہادت میں یہ چیز برابر طور پر شامل ہے. یہاں پر ایک جو مجھے مزید ایک بات کرنی ہے، اور جو کہ اسلامی تحریکی عمل کا جو شہادت علی الناس کا پہلو ہے اس سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے. دیکھیے دو صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ جو ماحول آپ کو میسر ہے وہ ماحول اسلامی ہے، جو معاشرہ آپ کو میسر ہے وہ اسلام کی پوری حقیقت پر کھڑا ہے، اور جو رو چل رہی ہے وہ رو اسلامی رو ہے. اب ظاہر ہے اس کے اندر جب آپ پائے جاتے ہیں، ہم نے کہا کہ یہ جو شہادت ہے یہ معاشرے کے اندر اپنا وجود رکھنا ہے، سب سے پہلے اپنا وجود رکھنا ہے، اور ایسا وجود جو کہ اثر انداز ہو رہا ہو. اب معاشرے کی رو ہی اسلامی ہے، اس کا رخ ہی اسلامی ہے. اس کے اندر جو صالح عناصر ہوں گے ان کا کردار یہ ہوگا کہ وہ سب سے آگے اس رو اور اس سمت کے اندر سب سے آگے ہوں گے. تو جیسا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم فرمایا اس میں بہت دیر تک، صدیوں تک، کیونکہ ٹھیک ہے سسٹم کی سطح پر کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آ گئیں، خلافت کی اور خلیفہ کی سطح پر،
مگر مجموعی طور پر جو معاشرے کا سیٹ اپ تھا وہ جو رو صحابہ کی چلائی ہوئی تھی، وہ رو بہرحال وہ چند سالوں کے اندر ختم نہیں ہو گئی. تو اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بعد کے جتنے ائمہ، محدثین، فقہا، صلحاء جو آتے رہے ہیں، تو وہ جو سمت تھی اسلامی معاشرے کی، اس میں سب سے آگے وہ نظر آتے تھے. تو اب یہ ظاہر ہے کہ اس صورت میں ہوگا جب معاشرے کا رخ مجموعی طور پر اسلام کی سمت میں ہو، ایمان کی، بندگی کی، اطاعت، فرمانبرداری کی سمت میں ہو. اچھا، اگر البتہ آپ کو جو صورت حال درپیش ہے وہ اس میں رخ ہی معاشرے کا اسلام کے برعکس ہو، جو معاشرے کی جو ڈیزائننگ کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ایک ہمیں ملا ہے ماضی سے، وہ بڑی صدیوں سے جو ایک زوال تھا، وہ پورا جو پنڈورا باکس ہے وہ بر صغیر کو شاید وراثت میں ملا ہے کہ اسلام جب زوال کی طرف جا رہا تھا تو بنیادی طور پر اسلام پھیلنے کا بہت سا عمل بر صغیر کے اندر ہوا ہی اس زمانے میں ہے جب اسلام عمومی طور پر زوال کی طرف تھا. تو ظاہر ہے کہ وہ زوال کی بہت ساری یادگاریں ہمیں ملی ہیں، مگر وہ اپنی جگہ پر جو جدید آپ کو ملا ہے کہ سارے کا سارا عبادت غیر اللہ کا منظم ترین فینومینا تاریخ کے اندر کبھی اگر پایا گیا ہے. انبیاء کو اور شریعتوں کو اٹھا کر مکمل طور پر معاشروں سے باہر کر دینے کا عمل اپنے عروج پر، پیک پر پہنچا ہے کبھی، تو وہ مغرب کا اٹھایا ہوا معاشرتی عمل ہے. کفر جو کہ ننگا برہنہ ترین کفر ہے، انبیاء کو جو چیلنج ہے اور شریعتوں کو، یعنی خدائی، انسان کی خدائی اور اللہ رب العزت کی بڑائی کا، تو کیا اللہ رب العزت کے ادنا ترین کسی حق کا اعتراف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے، نام تک جو ہے اس کا اس کے اندر کوئی وجود نہیں ہے. یہ ایک ایسی دنیا کے ساتھ ہمیں واسطہ پڑا تھا اور اس کو سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے. اور اپنا سماجی کردار آپ سمجھ تک نہیں سکیں گے جب تک کہ آپ یہ نہ دیکھ لیں کہ اس وقت کے جو جدید معاشرے جن کی تشکیل ہو رہی ہے خود عالم اسلام کے اندر، وہ دراصل ایک اس نقشے کا چربہ ہے جو کہ آج سے کچھ صدیاں پہلے یورپ میں بنا دیا گیا تھا. تو ہمارا جو پرانا ورثہ ہے وہ اس کا کسی نہ کسی حد تک اس کا ملبہ ضرور استعمال ہو رہا ہے اس کے اندر، مگر اس کی جو ایکٹیو شیپ ہے وہ دراصل مغرب کا شرک ہے. تو ظاہر ہے یہ میرا موضوع یہاں پر اس کی اجازت نہیں دے رہا کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں کہ وہ شرک کیا ہے جو آج کا جو شرک ہے، اور اس سے ننگا، اس سے برہنہ شرک کبھی تاریخ کے اندر پایا ہی نہیں گیا ہے. اس پر ان معاشروں کی تشکیل ہو رہی ہے اور بڑی ہی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے. وہ آپ کے نظام حکومت کے اندر بھی بول رہی ہے. بے شک آپ نے دستور کے اندر کچھ عبارتیں لکھ کر بڑے ہی اچھے انداز میں کہیں پر دھر دی ہوں، وہ آپ کے نظام حکومت میں بھی واقع کے طور پر بھی اور نظریے کے طور پر بھی پائی جا رہی ہے. آپ کی معیشت کے اندر نظریے کے طور پر بھی اور واقع کے طور پر بھی، اور آپ کے جملہ سماجی جو سرگرمیاں ہیں ان کے اندر وہ پایا جا رہا ہے. تو وہ جو شرک ہے اس کی ایک رو ہے، اس کی ایک رو ہے، اس کا ایک رخ ہے. اب یہاں پر جو شہداء ہیں، یہاں پر جو شہادت علی الناس کا کام ہے، تو وہ ایلیمنٹ تو ساتھ آئے گا کہ آپ کو اس معاشرے کے اندر پایا جانا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کیونکہ یہاں پر کفر ہے تو میں گھر چلتا ہوں، میں کسی جنگل میں جا کر جگہ دیکھتا ہوں. بھئی جہاں کفر جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہو انبیاء کا اور انبیاء کے پیروکاروں کا کام وہیں پر ہوتا ہے، اور وہ جو مارکا لڑنے کا جو لطف ہوتا ہے وہ وہیں پر ہوتا ہے. مطلب جانیں دینا، قربانیاں دینا، پھانسیاں لینا، یہ ظلم کو جو ہے وہ برداشت کرنا، یہ سارے کا سارا یہ انبیاء کا ورثہ ہے. یہ فخر ہے، یہ تمغے ہیں جو کہ یہ تحریکی عمل اسلام کا جو ہے، اسلام کا جو تبدیلی کا عمل ہے، جو شہادت علی الناس کا عمل ہے، تو اس کے اندر یہ چیزیں تو لازمی ہیں. مگر یہاں پر اس نوعیت کو سمجھ لیا جائے کہ جہاں پر معاشرے کا رخ ہی عبادت غیر اللہ کی طرف ہو،
اور ایک نہایت سری قسم کا شرک ہے جو اس کی تہ کے اندر اور اس کی جڑوں کے اندر بول رہا ہو، تو وہاں پر جو آپ کا کردار ہوتا ہے معاشرے کے اندر پائے جانے کا، وہ بنیادی طور پر ہوتا ہے تصادم کا. مطلب یہ میری بات سے آپ ظاہر ہے بالکل اختلاف کرنا چاہیں تو کر لیجئے، مگر جہاں شرک ہے وہاں موحد کا ایک ہی کردار ہے اور ایک ہی موڈ ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کہیں گے نہیں جناب یہ شرک ہی نہیں ہے، شرک کا زمانہ تھا وہ بیت گیا، اب تو توحید ہی توحید ہے، نہ آپ کو کہیں پتھر اور لکڑی کے بت نظر آتے ہیں اور نہ کہیں وہ قبروں وبروں کی بھی عبادت کوئی قومی سطح پر تو ہوتی نہیں ہے. ظاہر ہے وہ تو ایک انڈیویجول شرک ہے کہ اگر قبروں وغیرہ کی عبادت ہوتی تو اس کو شرک ہی نہیں کہنا. یہ ایک الگ بات ہے اور میری آج کی یہ گفتگو ظاہر ہے اس میں یہ بات تفصیل کے ساتھ ہو بھی نہیں سکتی ہے. لیکن جہاں شرک ہے، جہاں کفر ہے، جہاں اللہ رب العزت کی ایک منظم بغاوت ہے، تو وہاں پر آپ کا کردار جو ہے اس عمل کے اندر گنجائش لینا نہیں ہوتا ہے، وہاں اس سسٹم کے اندر فٹ ہونا نہیں ہوتا ہے، وہاں آپ کو اس کے ساتھ ایک چپقلش کرنی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک کولائڈ کرنا ہوتا ہے، آپ کو وہاں پر ایک تصادم کرنا ہوتا ہے. اور دیکھیے یہ ایک مسلسل ایک شکایت سنی جا رہی ہے اور محسوس کی جا رہی ہے کہ تحریکوں کے عمل میں روز بروز ایک سستی، ایک کوتاہی، ایک جسے کہتے ہیں فٹیگ، وہ مسلسل آ رہی ہے. اس کے اندر وہ ڈائنامزم جو ہے وہ روز بروز غائب ہوتا، روپوش ہوتا جا رہا ہے، اس کا بے جان ہونا روز بروز بڑھ رہا ہے. تو بھی اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہاں پر ایک ہی قوت کام کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں رگڑ کی قوت. یہ رگڑ کی قوت ہوتی ہے، کفر ہوتا ہے، توحید اس سے رگڑ کھاتی ہے، توحید جو ہے اس سے تصادم کرتی ہے اور وہاں سے ایک قوت پیدا ہوتی ہے. وہ قوت دراصل اس معاشرے کی تبدیلی کی اساس بنتی ہے. تو جہاں وہ رگڑ کی قوت ہی مفقود ہو تو وہاں پر آپ ایسے کیجئے کہ آپ نے شہادت علی الناس کا جو کام تھا وہ ایک طریقے سے آپ نے شروع ہی نہیں کیا ہے. تو یہ تو بنیاد ہے. قبل اس کے کہ آپ سماجی کردار کو اس حوالے سے دیکھیں کہ یہاں کوئی بندہ بھوکا ہے، کوئی بندہ ننگا ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ تنگ دست ہے اور نادار ہے، اور بلا شبہ مطلب آج ہی بغیر اس بات کا انتظار کیے کہ جس دن آپ کے ہاتھ میں اقتدار آئے گا بطور ایک اسلامی انقلاب، تو اس دن انشاءاللہ آپ اس معاشرے کی کایا پلٹیں گے. البتہ اس سے پہلے تو آپ صرف اقتدار پہ کام کریں گے. یہ تھوڑی سی وضاحت غالباً یہ زکریا صاحب کی گفتگو سے شاید کچھ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈ ہو گئی ہو. تو وہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو اسلامی قوتیں ہیں وہ اقتدار کو طلب نہیں کریں گی. نہیں، کیوں نہیں کریں گی؟ مطلب یہ حق ہی ان کا ہے کہ یہی معاشرے پر حکمرانی کریں اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ، کیونکہ شریعت کو جانتے ہی یہ لوگ ہیں، تو وہ کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اسلامی اقتدار کے انتظار میں انقلاب آئے گا تو دنیا ہمارے جوہر دکھے گی، انقلاب آئے گا تو پھر ہم جو ہے وہ محلے میں ظالم پایا جاتا ہے. کیوں بھئی؟ محلوں میں ہم ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک جگہ پہ کہ لوگوں تم اس آیت کا جو ہے وہ تلاوت کرتے ہو اور اس کو بہت ہی غلط جگہ پر رکھتے ہو. انکم تقرؤون هذه الآیہ وتضعونها فی غیر موضعها. تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کو بالکل اس کی غلط جگہ پر رکھتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. کہ اے اہل ایمان والو تم اپنی فکر کرو، اپنے نفسوں کی فکر کرو، تمہیں اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا کہ کون کتنا گمراہ ہے، کون کتنا جو ہے وہ راستہ بھٹک گیا ہے. جبکہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا عليه اوشك ان يعمهم العذاب. کہ لوگ جب ظالم کو دیکھیں اور اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے نہ روکیں، وَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر نہ روکیں تو قریب ہے کہ عذاب ان سب کو، پورے معاشرے ہی کو اپنی لپیٹ میں لے لے. تو یہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس صورتحال کا سامنا تھا مکہ کے اندر، ظاہر ہے کہ وہ ایک کافر معاشرہ تھا، اس میں ایک ایک بندے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی طرف لے کر آ رہے تھے، اور ایک چھوٹی سی اسلام مومنوں کی جماعت جو ہے وہ تشکیل پا رہی تھی۔ آج جہاں پر آپ ہیں یہ بگاڑ مطلب جو اس کفر کی سطح پر ہے وہ سسٹم میں ہے۔ البتہ یہ جو عمومی طور پر اس وقت جو معاشرہ ہے، جو مسلمان ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، اس کے نبی کو ماننے والے ہیں، قرآن مجید کو اپنی کتاب مانتے ہیں، اور قرآن مجید کے علاوہ کسی چیز کو وہ ہدایت کا منبع نہیں مانتے ہیں، تو یہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ اب یہاں پر کہ جناب ہم تو ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، ہم تو ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کریں گے۔ یہ محلے کی سطح پر، یہ گلی کی سطح پر، یہ بیوہ ہے، یہ اپنا حق مانگتی ہے، ہم کہتے ہیں جا اس سسٹم کے پاس جا، کیوں بھئی ہم 10 بندے اٹھ کر اس کے ساتھ جا کر اس کو اس کا حق لے کر نہیں دے سکتے؟ یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان کہاں سوئے پڑے ہیں؟ ہر چیز جو ہے وہ کافر سسٹم ہے، وہ استحصال پر قائم ہے، اور وہ یہاں ہمارا خون نچوڑنے کے لیے اور IMF کا پیٹ بھرنے کے لیے، اور ایک جو ہے ہمارا ایک پورا ٹیکس سسٹم ہے جس کے لیے یہ سسٹم بنا ہے، یہ بالکل ایک ساہوکاری کا سسٹم ہے۔ تو ہم یہ ٹھیک ہے اللہ وہ دن جلد لائے کہ جس دن اس سسٹم کا ہی ہم بالکل تیا پانچا کر کے اس کو تلپٹ کر کے یہاں پر عدل کا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کا راج کر دیں۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد وہ دل لے آئے اور اس کے لیے کوششیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ جو ہے تحریکوں کا سماجی کردار آج کیا ہونا چاہیے؟ یعنی صرف اقتدار کے لیے کوشش اور صرف انقلاب کے ساتھ امیدیں لگوانا لوگوں کی، یا گلی، اور اللہ کا شکر ہے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ تحریکیں ایسا کام بالکل نہیں کر رہی، ایسا نہیں ہے، لیکن اور ظاہر ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کچھ بھی ہو اس کو حقیر مت جانو، اگر کوئی بندہ نیکی کا کچھ بھی کام کر رہا ہے تو اس کو کمتر مت جانو، تو وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جو تحریکیں آج اس حال میں لوگوں کے کام آ رہی ہیں، لوگوں کو ریلیف دے رہی ہیں، لوگوں کو ان کا ہاتھ پکڑ کر اس بحر ظلمات کے اندر کسی کو ایجوکیٹ کرنا، الکلمۃ جو ہے کلمۃ الخیر صدقہ، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کلمہ خیر جو ہے وہ صدقہ ہے، تعلم الناس الخیر صدقہ، لوگوں کو تم خیر کی کوئی بات سکھا دو تو وہ صدقہ ہے، لوگوں کو تم سواری فراہم کر دو وہ صدقہ ہے، لوگوں کو تم کھلا دو، حتیٰ کہ کہا کہ بسمتک فی وجہ اخیک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرا دینا یہ صدقہ ہے، تمنع شرک عن الناس صدقہ، تم اپنا شر ہی لوگوں سے روک کر رکھ لو تو یہ صدقہ ہے۔ تو بلا شبہ مطلب ہے کہ ایسے بہت سارے کام ہو تو رہے ہیں، لیکن جو چیز ہم جس چیز کو کچھ زیادہ واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس پر اخاذ میں ہم نے ایک پورا ایسے کہہ لیجیے ایک شمارہ نکالا ہے کہ معاشرہ اسلامی تحریکوں کا منتظر ہے، تو کبھی آپ کو رغبت ہو تو آپ اس کا مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ تھا کہ آج کے دور میں خاص طور پر پاکستان جیسے ایک ملک کو اپنے سامنے ایک نمونے کے طور پر رکھتے ہوئے جہاں آزادیاں بے پناہ ہیں، ہمارے عرب بھائی جو ہیں وہ سنتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں، آپ جیسے مرضی ادارے کھولیں، جو مرضی کورسز لگائیں، جیسے مرضی لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، جو پڑھانا چاہیں، جو بولنا چاہیں، جو لکھنا چاہیں، تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ پھر مسئلہ کیا ہے، تم کیوں نہیں کچھ کر سکے؟ یعنی پچھلے 60 سال سے 70 سال سے تم پاکستانی جو ہے یہاں پر اسلامی تبدیلی کے حوالے سے کیوں کچھ نہیں کر سکے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک اتنا بڑا سوال ہے، اور اس سوال کے حوالے سے ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ بغور دیکھا جائے، ایسی آزادیاں دنیا کے ہاں تصور بھی نہیں ہے اس کا، اور ایسے مواقع دنیا یہاں تو اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بناتے ہیں لوگ، یہ کتنی پارٹیاں ہیں، کتنے وڈیرے ہیں اسٹیٹ کے اندر اپنی اسٹیٹ بنا کر بیٹھے ہیں۔ تو اگر وہ اقتدار جو ہے وہ کیا آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ وہ صرف ان بدماشوں کا تو حق نہیں، اہل خیر کا حق ہے، تو یہ چیز بھی صرف ان وڈیروں کا حق نہیں ہے، مطلب حق کو قوت فراہم کرنا ظلم کے خاتمے کے لیے، غیر اللہ کی جو بندگی کے جو اعمال ہیں، اس حال میں بھی جہاں تک آپ ختم کر سکتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے آج بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں معاشرے کے اندر۔ اگر گراس روٹ لیول پہ محلے کی سطح پر
آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ بھی سکھانا شروع کریں. یہ جو نظام باطل ہے، نظام شرک ہے، اس سے بری اور بیزار کروانے کا عمل بھی وہیں پر ہو. یہ اس کے جو محلے ہی کی سطح پر لوگوں کو ظلم سے نجات دلوانا، یہ آپ کر سکتے ہیں. اور بہت بڑا جو ایک گنجائش کا جو صورت ہے وہ آپ کو یہاں پر دستیاب ہے، وہ آپ یہاں پر کرتے ہیں، لوگوں کو آپ موٹیویٹ کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے عرب دوست سے وہ اچھے خاصا اس پر ہمارے ساتھ بہت مذاق کیا کرتے تھے. ہم ایک مسجد میں اسلام آباد میں نماز پڑھا کرتے تھے. تو اتفاق یہ تھا کہ مسجد جو ہے جہاں پر مسجد کی انٹرنس تھی، اور ایک ہی انٹرنس عام طور پر کھلی رکھی جاتی تھی مسجد کے لیے ظہر کے وقت خاص طور پہ، کیونکہ زیادہ لوگ اس وقت نہیں آتے تھے. تو انٹرنس پہ دوسری طرف مارکیٹ جو ہے وہ ختم ہوتی تھی، اور مارکیٹ کی جو آخری دکان مسجد کی طرف لگتی تھی وہ ایک ویڈیو سینٹر تھا، جہاں انتہائی فحش قسم کی، آپ کو بھی اندازہ ہوگا کیسی تصویریں وہاں پر لگی ہوتی ہیں. اچھا، تو وہ بالکل مسجد کے رخ پر فحش تصویریں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں. اچھا، تو اب یہ ہے کہ وہ ہمارے عرب دوست سے ماشاءاللہ مطلب جہاد وغیرہ میں شریک رہے ہیں، بہت دیندار قسم کے. تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور کیونکہ میں عربی جانتا تھا تو میرے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے. کہتے ہیں یہ ماشاءاللہ جتنے پاکستانی ہیں سلفی، یہ ایک ایک بڑے ہی شریف انداز میں آئے گا، جوتا اتارے گا، نماز پڑھے گا، اس کے بعد وہ جب جوتے پہن رہے ہوتے ہیں تو سامنے وہ تصویریں ساری وہ غلیظ لچر جو ہے نظر آتی ہیں. کسی کو ایک دن بھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ اس نماز کا، یہ جو اتنی رکعتیں انہوں نے پڑھی ہیں، اس نماز کا اس فحاشی کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی تعلق ہے. مطلب ہے کہ عداوت کا تعلق یا مخالفت کا تعلق تو ہے ہی ہے نا. تو یہ نہیں ہوگا کہ اگر مثلاً ہم وہ کہہ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں، اس کو میں کہتا ہوں گراس روٹ لیول، اس کو کہتا ہوں محلے کی سطح پر تعلیم کا، امر بالمعروف کا عمل، لوگوں کو ظلم سے نجات دلانے کا عمل، بغیر یہ انتظار کیے کہ یہ سسٹم کب تبدیل ہوتا ہے. انشاءاللہ اگر آپ یہ کریں گے وہ سسٹم بھی تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ سوسائٹی کو جب آپ تبدیل کرتے ہیں تو ہی سسٹم تبدیل ہوتا ہے. بہرحال تو اگر یہ ہے کہ، اور ظاہر ہے کہ میں آپ کو جو امر بالمعروف کے حوالے سے جو ماڈل دینا چاہوں گا، ظاہر ہے وہ لال مسجد والا ماڈل نہیں ہے کہ آپ گن پوائنٹ پر لوگوں کو کریں گے. نہیں، اگر مثلا وہ کہتے تھے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ زیادہ نہیں، کوئی 100 نماز بندہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے اور شام کی نمازوں میں 300 بھی بندہ ہو جاتا ہے، اگر ان 100 بندوں میں سے کوئی 20-30 بندے روزانہ بلا ناغہ ہر نماز کے وقت مسجد سے نکلیں اور اس کا دروازہ کھٹکھٹا کر اس کو اچھے انداز میں السلام علیکم کہہ کے، حال چال پوچھ کے یہ کہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا، یہ اللہ رب العزت کی بغاوت ہے، یہ نافرمانی ہے، اور یہ مسلمان معاشرے کو جو ہے وہ بدکاری کی راہ پر ڈالنے کا ایک عمل ہے جو کہ انتہائی بڑا فساد ہے زمین کے اندر، تو اس سے تائب ہو جاؤ، اس سے رک جاؤ. ظاہر ہے 1 بندہ 2 بندہ 3 بندہ 20 بندے، اب اگلی نماز آنی ہے، اس کو بندے کو وہ دھڑکا لگا ہوا بھی اگلی نماز آنی ہے، اگلی نماز کے بعد پھر 20 نمازی جو ہیں. یہ ہے ڈائنامزم، یہ ہے شہادت علی الناس، یہ ہے معاشرے کے اندر ہونا. حقیقت یہ ہے کہ جب میں یہاں پر برائی کو دیکھتا ہوں، جب میں یہاں پر ظلم کو دیکھتا ہوں، مجھے دور دور تک مسلمان نظر نہیں آتے ہیں. مجھے اسلامی تحریکیں، میں معذرت خواہ ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا نیک کام اپنے جگہ پر بہت اچھا ضرور کر رہی ہوں گی، مگر یہ ہے کہ مجھے بالکل نظر نہیں آتا ہے. یہ ایک بیوہ بیچاری وہ ہر جگہ جا کے فریاد کرتی ہے، خال خال کہیں پر کوئی ہوتا ہے جو اس کی مسجدیں بھری پڑی ہیں، نمازی اللہ کا شکر ہے، وہ سجدے، وہ نفل نوافل، وہ راتوں کو جاگنا، وہ آخری راتیں اعتکاف، شہر اعتکاف، 10-10 ہزار 20-20 ہزار اعتکاف میں لگا ہوا ہے، اور ظلم، فساد، برائی، اللہ تعالیٰ کی بغاوت ناچتی پھر رہی ہے. وہ جی اسلامی انقلاب آئے گا تو پھر انشاءاللہ اس کا علاج ہو جائے گا. آج کیا کردار ہے ہمارا؟ کوئی کردار نہیں ہے، کوئی فاعلیت نہیں ہے، کوئی ڈائنامزم نہیں ہے. تو یہ وہ چیز ہے. تو اگر یہ جو صرف ایک چھوٹی سی مثال تھی، اس سے میرا خیال ہے کہ آپ خاصی بڑی تصویر خود بھی بنا سکتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو پتا ہے کہ ابھی زور کی نماز پڑھ کے نکلے، اس کی نماز کے بعد پھر 20-30 بندوں نے آنا ہے، ایک بندے نے ایک تو میرا 2-3 منٹ کھانے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس نے مجھے کوئی جو ہے وہ ایسی ہیمرنگ کرنی ہے میری،
اور اس کے بعد پھر اگلی نماز آنی، پھر اگلی نماز، کتنے دن نکالے گا یہ بندہ؟ اگر وہ اس پیشے کا ترک نہیں کرتا، ویسے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کا مسلمان جاگ جائے، کیونکہ اندر ایک بندہ، ایک انسان بیٹھا تو ہوتا ہے، ایک فطرت اس کی، بہرحال اس پر سے کچھ ملبہ آپ کو اتارنا ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ جاگ بھی جاتا ہے۔ تو اول تو شاید یہ بھی ہے کہ وہ ویسے ہی طائب ہو جائے کہ یار ان کو تکلیف کیا ہے، بڑے اچھے مؤدب انداز میں مجھے روزانہ مسلسل مجھے ایک چیز کی صرف یاد دہانی کرواتے ہیں۔ تو اگر ایسا مطلب نہ بھی ہو کہ وہ اس پیشے کو نہ چھوڑے، تو بھی کم از کم یہ تو ہوگا کہ وہ اس ایریے سے چلا جائے۔ یہ موحدین کی جیت ہوئی، موحدین کی اچیومنٹ ہوئی، انہوں نے علاقے کو صاف کیا۔ علاقے کو صاف کرنا ظلم سے، علاقے کو صاف کرنا برائی سے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو عمل ہے اس کو ایک مؤثر انداز میں کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس حوالے سے جہاں تک تو ہے اس کے مواقع بے شمار ہیں پاکستان میں، جہاں تک آزادیوں کی بات ہے، آزادیاں بے شمار ہیں۔ اور دیکھیے اگر کوئی تھوڑا بہت اس پر کوئی ہوتا بھی ہے تو کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، لوگ کس کس چیز کے لیے جیلوں میں نہیں جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی بات ہے کہ ہم نے امر بالمعروف کیا ہے، نہی عن المنکر کیا ہے، اور حتیٰ کہ اگر آپ کہیں پر تھوڑا سا بہت اچھا ایجوکیٹ کر لیتے ہیں تو کسی نہ کسی حد تک سوشل انفلوئنس کو امپلائی کرنا، سوشل انفلوئنس کو استعمال کرنا، یہ اس کے اتنے مرتب طریقے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے محلے کی سطح پر۔ محلے کی سطح پر سوشل انفلوئنس کو جب آپ میدان میں لے کر آتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پر آپ برائی کو پیس کے رکھ دیتے ہیں۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی معاشرے پر آتی ہے جب وہاں پر وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اگر کسی جگہ کے، کسی خطے کے، کسی قریہ کے لوگ اصلاح کے عمل میں لگے ہوئے ہیں، اگر یہ نہیں کہا کہ وہ اصلاح کرنے میں کامیاب بھی ہو چکے ہوں، یہ نہیں کہا کہ انہوں نے اچیومنٹس بھی کر کے دکھا دی ہوں، اگر وہ اس کے اندر جان کھپا رہے ہیں اصلاح کے عمل میں، وہ برائی دیکھی ہے، وہ گند ہے، اس کو وہ اٹھا رہے ہیں، وہ صاف کر رہے ہیں، چاہے وہ اخلاق کا گند ہو، چاہے وہ کردار کا گند ہو، چاہے وہ اعمال کا گند ہو، اور چاہے وہ ویسے یہ جو غلاظت ہے، یہ جو پولوشن ہے۔ سب سے پہلے انشاءاللہ اور اسلامی تاریخیں آگے بڑھ کر ایسے ماڈل دے سکتی ہیں کہ وہ جو غلاظت ہے، جو پولوشن ہے، اس کو بھی وہ کر لیں۔ تو جہاں لوگ اصلاح کے عمل کے اندر مصروف ہوں، سرگرم ہوں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ناحق جو ہے قریوں کو، بستیوں کو برباد نہیں کر دیا کرتا، ملیا میٹ نہیں کر دیا کرتا اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب وہاں پر آتا ہے جہاں اصلاح کا عمل تقریباً ناپید اور روپو شو، ہاں البتہ اس وقت جو ہے پھر آسمان کی مداخلت ہو جاتی ہے، اور کسی وقت جو ہے یہ کوئی چھوٹا عذاب آتا ہے من العذاب الادنی، اور کسی وقت جو ہے وہ اس عذاب کی جو سنگینی ہوتی ہے اور نوعیت ہوتی ہے وہ زیادہ بڑھ بھی جاتی ہے۔ یہاں پر ایک دو چیزیں مجھے تحریکوں کا جو آج جو سماجی کردار منتظر ہے ان کا، اس کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ وہ اس کے تعلق اسی پوائنٹ سے جو میں نے پہلے کہا ہے کہ دراصل جہاں ایک معاشرے کی ساخت ساری کی ساری اسلام سے متصادم بنیادوں پر ہو، تو وہاں پر جو سماجی کردار ہوتا ہے اسلامی قوتوں کا، وہ ظاہر ہے دوہرا ہوتا ہے۔ معاشرہ جو ہے وہ ان کا ہے، معاشرہ ان بدماشوں کا نہیں ہے، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ محلے، یہ گلیاں، یہ مسجدیں، یہ اذانیں، یہ نمازیں، یہ سارے یہ ہمارے ہیں، یہ نہ انگریز کا ہے، نہ انگریز کے ان ایجنٹوں کا ہے جو یہاں پر اس کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے بالکل ایک غیر طبی پودا جو ہے ہمارے ہاں پلانٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارا بوجھ ہے، یہ ہمارا بوجھ ہے، آج بھی ہمارا بوجھ ہے، جس دن ہمارا انقلاب آ جائے گا اس دن بھی ہمارا بوجھ ہے۔ تو اب یہ جو ہمارا معاشرہ ہے جس کی ذمہ داری ہم پر اللہ نے ڈال رکھی ہے، اس کی ذمہ داری حصہ بقدر جثہ، مطلب ہے جس کا زیادہ انفلوئنس ہے، ایک تحریک زیادہ بڑی ہے، اس کے پاس وسائل زیادہ ہیں، اس کے پاس بندے زیادہ ہیں، اور یہاں پر جو فساد، جو خرابی، جو برائی، جو ظلم، جو ناانصافی ہو رہی ہے، تو اس کے حوالے سے اس کا کردار ظاہر ہے کہ زیادہ ہے۔ جس کے پاس کم وسائل ہیں، کم ذرائع ہیں، کم مواقع ہیں، تو اس کا کردار کم ہے سب کا، مطلب ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو ہم نے عرض کی ہے کہ ان کا کردار
دوہرا ہو جاتا ہے، جہاں پر معاشرے کی ساخت جو ہے یا معاشرے کی جو لیڈرشپ ہے یا معاشرے کی جو ڈائریکشن اور جہت اور سمت ہے وہ غیر اسلامی بنیادوں پر استوار کی جا رہی ہو، تو وہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ باطل کے ساتھ الجھنے کا جو عمل ہے وہ اگر موقوف ہو جاتا ہے تو یہ جو محض جو سوشل ورک ہے، ہم نے کہا سماجی کردار، ہم نے سماجی عمل نہیں کہا، ہم نے سوشل ورک نہیں کہا، ہم نے جو ہے سوشل رول کہا ہے، سماجی کردار، اور اس میں مطلب ہے کہ اس کی ایک اہمیت ہے، کیونکہ جہاں تک محض سوشل ورک کا تعلق ہے تو آپ مجھے بہت اچھی اور خاصی بڑی مثالیں لا کر دکھا دیں گے کہ ماشاءاللہ بعض اسلامی تحریکوں نے مطلب سیلاب کے اندر اللہ اتنا بڑا کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے، زلزلے کے اندر ماشاءاللہ اتنا بڑا، اتنے کروڑ روپیہ جو ہے انہوں نے مطلب یہ فنڈ ریزنگ کرنا، اور وہ بھی دنوں کے اندر، بعض اوقات گھنٹوں کے نوٹس پر اتنا سارا فنڈ اکٹھا کرنا، اتنے سارے اپنے افراد کو لے کر جانا اور دور تک بڑے ہی مشکل مقامات تک پہنچانا، اور پھر دیانتداری کے ساتھ ان چیزوں کو حقداروں تک پہنچانا، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، اور اس کا جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کرنا، اس کی ستائش کرنا اور اس پر ان کے لیے دعائے خیر کرنا اور مزید توفیق کی دعا کرنا، یہ تو ہم پر واجب ہے اور یہ تو ضروری ہے، اور میری اس بات سے یہ نہ لیا جائے کہ میں اس کو کوئی چیز نہیں سمجھتا، میں بات کر رہا ہوں اپروچ کی درستی کی، مطلب میری گفتگو کو میری درخواست ہے کہ اس کے اسی سیاق ہی کے اندر لیا جائے، مطلب جہاں تک اپروچ کا تعلق ہے تو دیکھیے یہاں جو اسلامی تحریکوں کا جو سماجی جو کنٹریبیوشن ہے وہ دو دھاری تلوار ہے، وہ اگر ایک طریقے سے استعمال کی جائے تو اس سے آپ اس نظام باطل کو کاٹ کر رکھ سکتے ہیں اور اسلامی عمل جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے، اور یہ جو معاشرہ جو ہے اس کے کم از کم جو مؤثر، قابل ذکر اور صالح عنصر جو ہے وہ آپ کی پشت پر آ سکتا ہے، جس کے دم سے آپ یہاں پر کچھ بڑی تبدیلیاں بھی کل کو پرسوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے لے کر آ سکتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ یہ تلوار ایسی ہے جس کو آپ اس نظام باطل پر بھی چلا سکتے ہیں، مگر بیک وقت یہ تلوار ایسی ہے جو نظام باطل آپ پر بھی چلا سکتا ہے، اور اگر میری بات گستاخی پر محمول نہ ہو، بہت بڑی حد تک اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں، میری رائے سے آپ 100% اختلاف کیجئے، مطلب جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت بڑی حد تک جو ہے وہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارا اسلامی قوتوں کا اور اسلامی طبقوں کا جو اس وقت جو سماجی عمل ہے بہت بڑی حد تک باطل ہی کے کام آ رہا ہے، باطل ہی کے، ہماری نیت تو انشاءاللہ نیک ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اس کا اجر اور ثواب بھی ملے گا، لیکن معاملہ کیا ہے، اور یہی وجہ ہے، اور ایک حد تک وہ ان دوسری تحریکوں کا وہ پوائنٹ اپنی جگہ پر بنتا بھی، آپ کو پتہ ہے سوشل جو رول ہے یا سماجی عمل کے حوالے سے جو تحریکوں کا ہے، اس کے اوپر اسلامی تحریکوں کے اندر تقریباً دو بڑے اسکول آف تھاٹ پائے جا رہے ہیں۔ یہ جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے زیادہ تر آپ کو حزب التحریر وغیرہ کے ہاں ملے گا، وہ ایک پوائنٹ اٹھاتے ہیں اور وہ پوائنٹ اپنی جگہ پہ ویلڈ ہے اور اس کو وزن بھی دینا چاہیے، مجھے اس سے ظاہر ہے کہ 100% اتفاق نہیں ہے اور وہ میں عرض کر دوں گا کہ کیوں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پوائنٹ بہرحال اپنی جگہ پر قابل غور ضرور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ سسٹم ہے، یہ کرپٹ سسٹم ہے، یہ ایک نااہل سسٹم بھی ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہے یہ ڈیلیور کرنے میں آخری حد تک ناکام ہے۔ ظاہر ہے یہ لوگوں کو ایجوکیشن یہ نہیں دے سکا، لوگوں کو بھوکوں کو روٹی جو ہے یہ نہیں فراہم کر سکا، جب کوئی کلیمٹی آتی ہے، کوئی بڑا کوئی سانحہ ہوتا ہے، کوئی زلزلہ، کوئی سیلاب، تو یہ ساری سرکاری مشینری، یہ اتنا سارا کچھ ہے، یہ ظالم بالکل نااہل، ناکارہ اور جو ہے غیر مؤثر ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہماری بہت ساری اسلامی تحریکیں وہ پہنچی ہوتی ہیں پہاڑوں پر، دور دراز علاقوں میں، سیلاب میں، پتہ نہیں کیسے کیسے وہ تیراکی کر کے کشتیاں لے کر مشکل مقامات پر۔ جذبہ تو دین دیتا ہے نا، جذبہ، جوہد، یہ جو مر مٹنے کا عمل ہوتا ہے، اچیومنٹ کر کے دکھانا، یہ جتنا دین، عقیدہ اور ایمان دیتا ہے کوئی دنیا کی چیز دے نہیں سکتی۔ اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ اسلامی تحریکیں، اسلامی قوتیں پوٹینشلی
جتنی رچ ہیں آج کے زمانے میں، یہ عالم، یہ جو ہے یہ عالم کونا مر رہا ہے. یہ ویسٹ اس وقت آخری سانس لے رہا ہے، یہ بالکل مر رہا ہے. اور اسلامی قوتوں کے پاس جو پوٹینشل ہے، جو قوت ہے، زندگی کے جو فیکٹرز ہیں، جینے کے جو فیکٹرز ہیں، وہ کسی کے پاس ہی نہیں ہے. کیونکہ ان کے پاس قرآن ہے، ان کے پاس ایمان ہے، تو ان کے پاس آخرت ہے، ان کے پاس جنت کا ایک تصور ہے، حیات جاویدانی کا ایک پورا تصور ہے، اور وہ ایمان ہے، یقین ہے اس پر ان کو. تو مطلب یہ تو کیا کچھ نہیں کرتے ہیں. تو یہ اللہ کا شکر کرتے ہیں. یہ سسٹم، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم ایک کرپٹ سسٹم ہے اور انکیپیبل سسٹم ہے. تو اس کی جو ناکامی ہے وہ بہت جلدی لوگوں پر واضح ہو جائے. جب یہ لوگوں کو کچھ دے گا ہی نہیں تو بہت جلدی لوگ اس سے نالاں ہوں گے. اب یہاں پر ہم آگے اسلامی تحریکیں، ہم نے اس کو ریلیف دے دیا. ہم نے اس کو، یہ روٹی نہیں کھلا سکتا تھا، ہم نے روٹی کھلا دی، اس کی لائف بڑھ گئی. یہ علاج نہیں کر رہا تھا، ہم نے جگہ جگہ ڈسپینسریاں، ہم نے ایمبولینسیں، ہم نے یہ کھول دیے، تو لوگوں کی زندگی کچھ آسان ہو گئی. تو اس نظام کو کچھ سانس آ گیا. تو اگر یہ نہ ہوتا تو اس نظام کی زندگی لوگ زیادہ اچیرن کرتے. تو ہم نے اس نظام کو دراصل ایک ریلیف دے دیا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی ان کا پوائنٹ کوئی ایسا غلط نہیں ہے، لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دراصل یہ ایک دو دھاری تلوار تھی. اگر آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے، وہ جو کسی نا تیشہ فرحات، یعنی شیریں آتی تو ہے، وہ پرویز کے گھر میں جلوہ نما ہوتی تو ہے، مطلب وہ اگر اس کے پاس وہ تیشہ فرحات نہیں ہے تو پھر یہ تو بالکل مطلب ہے کہ اپنا آپ دے دینا ہے. یہ تو واقعتاً یہ تو پھر خدائی خدمتگار ہیں. ایک کرپٹ سسٹم کی مدد ہے، ایک کرپٹ سسٹم کی خدمت ہے، اس کی زندگی کو بڑھانے کا ایک طریقہ ہے. اگر اس کے اندر باطل کو ڈھانے کی وہ اپروچ نہیں بول رہی، وہ عقیدہ جو اباح کرتا ہے عبادت غیر اللہ سے، یہ جو سٹیٹس کو ہے، یہ جو رائج نظام ہے، اس کے ساتھ کفر اس کے اندر سے پھوٹ کر نہیں بول رہا. اور جب یہ روٹی دے رہا ہے تو اس روٹی کے اندر توحید کو بھی بولنا ہے، اس نظام سے برات کو اور اس نظام سے بغاوت کو. اور مطلب جو میں کہہ رہا ہوں وہ واقعاً مطلب I mean what I say. تو اس نظام سے بغاوت کو بھی یہ اس روٹی دینے کے عمل میں، یہ اس علاج دینے کے عمل میں، اس نظام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کا اور اس سے کفر کرنے کا اور اس سے برات اور بیزاری کرنے کا یہ عمل بھی اگر بول رہا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ لوگ یہ اسلامی قوتوں کے پیچھے آئیں گے. یہ اس کے کیوں وفادار رہے ہیں، یہ اس کے کیوں مخلص رہے ہیں، تو یہ اس سے بری اور بیزار ہوں گے. اور آپ کو ظاہر ہے کہ آپ کو کروڑوں نہیں چاہیے اپنے پیچھے لگنے کے لیے. اس معاشرے کو جو ہے اس کے اندر حق کا ایک مومنٹم بنانے کے لیے ہزاروں جو ہے وہ لوگ وہ بھی بڑی کفایت کر جاتے ہیں اور معاشرے کے ادارے کو بدل کر رکھ دیتے ہیں. وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ لیبیا کے اندر لوگ اٹھے ہیں تو وہ کروڑوں میں لاکھوں میں نہیں اٹھے ہیں، کچھ لوگ اٹھے ہیں، انہوں نے انیشیٹو لیا ہے. اور پیچھے لگنے والوں کا کام تو پیچھے لگنا ہی ہوتا ہے، مسئلہ صرف آگے لگنے والے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ کو مطلب ہے کہ وہ مل جاتا ہے. تو اگر آپ کے اندر وہ توحیدی لہجے بول رہے ہیں، وہ بغاوت کے لہجے بول رہے ہیں اس نظام سے، تو یہ آپ کا سوشل ورک، یہ آپ کا سوشل کنٹریبیوشن، یہ لوگوں کے مشکل وقت میں کام آنے کا آپ کا عمل، اور خصوصاً اگر آپ محلے کی سطح پر یہ لوگوں کو اپنی کی جو ہے وہ وفاداریوں کو، لوگوں کی محبتوں کو اور لوگوں کی وابستگیوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. اپنے ہاتھ سے مراد ہے دینی جو ایک یہاں پر کیس ہے، اسلام کا جو ایک کیس ہے اس باطل کے خلاف، تو اس کو اگر آپ وہاں سے جوڑ لیتے ہیں تو آپ کا یہ سوشل ورک جو ہے یہ ایک ایسی تلوار ہے جو اس نظام کے اوپر چلے گی. البتہ اگر اس کے اندر وہ نہیں بول رہا ہے تو پھر یہ وہ چیز ہے جو آپ کے خلاف بولے گی. ویسے اس حوالے سے ایک عجیب چیز ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ مطلب ایرانی حکومت کے حوالے سے مطلب میں خاص تصور رکھتا ہوں، شاید آپ جو لوگ ہی خاص پڑھتے ہیں اس سے واقف بھی ہیں، لیکن پھر بھی کوئی چیز حرج کی بات نہیں ہے کہ بعض چیز اس کی جو ہے مطلب جو قابل ذکر ہو وہ شیئر کر لی جائے. آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ چند سال پہلے ایران کے اندر زلزلہ آیا تھا، ایک کون سا شہر تھا، بہت بڑا زلزلہ آیا تھا ایران کے اس میں. اچھا اب دیکھیں زلزلہ آیا ہے، گھر گھر میں کوہرام مچا ہوا ہے، لیکن وہ ان لوگوں کو بھی اندازہ ہے کہ اب اگر کہیں پر زلزلہ آ گیا ہے تو پورے دنیا کا میڈیا کا رخ اس طرف کو ہوگا، دنیا بھر کے کیمرے یہاں پر نصب ہوں گے
اور پوری دنیا کی توجہ جو ہے وہ ادھر ہوگی. تو یہ 1-2 دن ہیں جس پر جو ہے ہم فوکس میں ہیں. اور مطلب ایران کو خاصی دیر سے جو ہے وہ بیت المقدس کا چیمپئن بننے کا بہرحال شوق ہے، اس میں سنجیدگی میرے نزدیک تقریباً کوئی نہیں پائی جاتی ہے. تو ایک الگ بات ہے بہرحال یہ کہ ایران بہت خوبصورتی کے ساتھ کارڈ کھیلتا ہے اور کوئی بھی موقع ضائع نہیں کرتا، اور یہ وہ پوائنٹ ہے جو میں یہاں پر ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ عین اس وقت جب گھر گھر پہ کوہرام مچا ہوا ہے، چند گھنٹوں کے اندر انہوں نے جو وہاں پر جو سوشل ورکرز جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں پھیلائے ہیں. ہر سوشل ورکر نے جو ہے وہ یہاں پر ایک پٹی باندھی ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے اسرائیل از اے ٹیررسٹ اسٹیٹ، اور یہ ہے کہ القدس بلانگز ٹو مسلمز وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے کچھ سلوگن کسی نے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، کسی نے ماتھے پر لگائے ہوئے ہیں. شہر میں جگہ جگہ چوکنگ کر دی گئی ہے، جگہ جگہ جو ہے وہ بینرز اور اس طرح کے جو ہے وہ لگا دیے گئے ہیں. اب کیا ہے، اتنا بڑا زلزلہ ہے، عالمی میڈیا مطلب اس کو آنا ہی آنا ہے. اب جب وہ آ رہا ہے تو جگہ جگہ جو ہے یہ چیز ہو رہی ہے. یہ ہوتا ہے مطلب آپ کے سوشل ورک کے اندر کوئی چیز بولے نا، مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ محض روٹی کھلانا. محض روٹی کھلانا کیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. اور یہی وہ وجہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے آغاز کے اندر سورۃ یوسف کی وہ آیات تلاوت کی ہیں کہ یوسف علیہ السلام ہیں، یہ جیل کے اندر لوگوں کے کام آ رہے ہیں، جیل کے اندر لوگوں کے کام آ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ انبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین. اچھا یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا انتظار کرو، جب کھانا آ جائے گا اس وقت تک میں تمہیں بتا دوں گا، یعنی کوئی تھوڑا سا ٹائم ہے تو میری ذرا اس سے پہلے ایک بات سن لو. تو وہاں پر بات کیا ہے؟ سوشل سروس ہے بھائی، نیکی کا کام ہے، نیکی کا دریا میں ڈال. کوئی ایسا نہیں ہے نیکی کا دریا میں ڈال، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، صحیح ہوگا، مگر یہاں پر ایک اسلامی ایجنڈا ہے بھائی. مطلب میں جب خود اس اسلامی ایجنڈا کے لیے ہوں تو میرا سوشل ورک اس اسلامی ایجنڈا کے لیے کیوں نہیں ہونا ہوگا؟ اس کو ہونا ہوگا. اور اس کے علاوہ یہاں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے سوائے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے راج کے. میری روٹی کھلانا اس مقصد کے لیے ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد تم سے صلہ، تم سے شکریہ اور تم سے تمہاری اپریسیشن، اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. میں تو اللہ رب العزت کے ساتھ ایمان رکھتا ہوں، میرا ایک دین ہے، میرا ایک عقیدہ ہے، میری ایک شریعت ہے، میری زندگی کا ایک مقصد ہے، تو وہ اس کے اندر بولتا ہے. تو یوسف علیہ السلام جو ہیں یہ لوگوں کے کام آ رہے ہیں، ایک سوشل مطلب ہے ان کی ایک کنٹریبیوشن ہے اس وقت جو وہ کر رہے ہیں. مگر دیکھیں اس کے لیے ان کی تھوڑی سی امید بنواتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹھہر جاؤ، کھانا جب تک آئے گا اس وقت تک میں یقینی طور پر تمہیں یہ تمہارے خواب کی تعبیر بتلا چکا ہوں گا. مگر تھوڑی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. دیکھیے یہ ہے وہ چیز جو میں نے کہا، یہ ہے شہادت علی الناس. اس وقت جب ایک معاشرے کی ملت عبادت غیر اللہ پر قائم کروائی گئی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں میں ترک کر چکا ہوں، خیر بات کہہ چکا ہوں اس ملت کو، اس طریقے کو جو کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے ساتھ بھی کفر کرتے ہیں. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. پھر آگے کہتے ہیں، ظاہر ہے ان کو زیادہ پتہ نہیں ہے کہ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کون ہے، پتہ ہوگا تو بھی اس کی وجہ ہے ما كان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلك من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر. ہمارا یہ وتیرہ نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کریں. یہ ہے وہ چیز جو سوشل ورک آپ کی اس روٹی کے اندر، آپ کی اس ایجوکیشن کے اندر یہ چیز بولیں ما كان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلك من فضل اللہ. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ. سوشل ورک سے کہاں پہنچے؟ اور دیکھیے وہ کسی اقتدار کے انتظار میں نہیں ہے، آج خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی، آج ہی وہ کر رہے ہیں. مؤثر ہونے کا طریقہ یہ ہے، آپ لوگوں کے کام آئیں، لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. گھر میں بیٹھے ہیں آپ انتظار کیجئے ہماری حکومت آنے دیجئے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں، لیکن دیکھیے کہاں سے چلیں کہاں پہنچے. ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ سبق ہے، اس کو پوری طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے، واضح کیا ہے. اب اس کے بعد کیا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا وغیرہ وغیرہ، ان کو جو ہے وہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے. تو اس کے جو تفسیرات ہیں کہ جی کیا 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 سوشل کام ہو سکتے ہیں، اس میں میرا خیال تھوڑی سی گفتگو ذکریہ صاحب نے کی ہے.
تو میں اس کو کافی سمجھوں گا. ٹائم زیادہ میرا خیال ہے کہ میں لے بیٹھا ہوں, میرے پاس وقت بہت کم تھا, اور میں معذرت خواہ ہوں کہ رانا صاحب سے پہلے جو ہے وہ میں آ گیا ہوں. تو اسی پر میں کفایت کروں گا. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ سوشل جو سماجی کردار ہے تحریکوں کا آج کی اس دنیا کے اندر جس میں عبادت غیر اللہ جو ہے وہ اپنے تاریخ میں ایسی اس کی مثال کبھی دیکھی نہیں گئی ہے, یہاں پر اسلامی تحریکوں کا جو سماجی کردار ہے وہ دراصل ایک دوہرا کردار ہے. ان معاشروں کو جو ہے وہ کسی راہ پر چلانا اور ان کو کوئی سمت دینا وہ بھی ان کو آج ہی کرنا ہے, اور ان کی خدمت کرنا, مگر اس کے ساتھ ساتھ باطل کے ساتھ ٹکرانا جو کہ ان کے سماجی عمل کے اندر بولے یہ بھی ہے. اور اگر یہ کام نہیں ہوتا تو پھر یہ دو دھاری تلوار کچھ اس طرح کی ہے جو ان سے خدمت بھی کروائے گی اور دراصل یہاں پر باطل کا اقتدار ہی زیادہ طویل کروائے گی اور باطل کی خدمت. تو یا یہ ہے کہ یہ باطل کا کباڑہ کر دے گی اگر یہ صحیح طریقے سے چلائی جائے, جس کی صورت صرف یہ ہے کہ یہاں پر نہایت زوردار قسم کے بغاوت پر مبنی موحدانہ لہجے طاغوت کے بالمقابل بولیں, اور یا پھر یہ ہے کہ یہ ان کے کام آئے گی اور ان کے پانی بھرنے کا کام کرے گی. اقول قولی ھذا.